اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ ہم تم پر بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا، اور تحقیق تم اس سے قبل البتہ بے خبروں میں سے تھے۔ یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہ وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تیرا رب اسی طرح تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا باتوں کا انجام نکالنا، خوابوں کی تعبیر، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا، اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں پر جیسے اس نے اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر ایسے پورا کیا۔ بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا، ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم ایک جماعت قوی ہیں، بے شک ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں، یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں ڈالاؤ کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے خالی خاص ہو جائے اور تم ہو جاؤ۔ اس کے بعد نیک لوگ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے ڈالو اندھے کنویں میں کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے، کہنے لگے، اے ہمارے ابا، تجھے کیا ہوا؟ تو یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتا، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس نے کہا، بے شک مجھے یہ غمگین فکر مند کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ وہ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، اس صورت میں بے شک ہم ضیاء کار ٹھہرے۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ تو ان کے پاس کام کو ضرور جتائے گا، اور وہ نہ جانتے تجھے نہ پہچانتے ہوں گے، اور اندھیرا پڑے، اور وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، اے ہمارے ابا، ہم نے لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، اور ہم نے یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور تو نہیں ہم پر باور کرنے والا، خواہ ہم سچے ہوں۔ اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی اچھا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اور ادھر ایک قافلہ آیا، پس انہوں نے اپنا پانی بننے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا اور اس نے کہا، خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے، اور انہوں نے بھائیوں نے اسے بیچ دیا کھوٹے داموں، گنتی کے چند درموں میں، اور وہ اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے کہا، اپنی عورت کو اسے عزت و احترام سے رکھ، شاید کہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی تاکہ اس سے باتوں کا انجام نکالنا، خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔
اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کو اپنی قوت جوانی کو پہنچ گیا، ہم نے اس سے حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اسے یوسف کو اس عورت نے پھسلایا، وہ جس کے گھر میں تھے، اپنے آپ کو روکنے قابو رکھنے سے، اور دروازہ بند کر دیے، اور بولی آجا جلدی کر۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ عزیز مصر میرا مالک ہے، اس نے میرا رہنا سہنا بہت اچھا رکھا، بے شک ظالم بھلائی نہیں پاتے۔ اور بے شک اسی طرح اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کرتے، اگر یہ نہ ہوتا کہ اپنے باپ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے۔ اس طرح ہم نے اس سے پھیر دی برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیص پھاڑ دی پیچھے سے، اور دونوں کو اس کا خاوند دروازے کے پاس ملا۔ وہ کہنے لگی، اس کی کیا سزا جس نے تیری بیوی سے برا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اس یوسف نے کہا، اس نے مجھے میری نفس کی حفاظت سے پھسلایا، اور گواہی دی اس کے لوگوں میں سے ایک گواہ نے کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سچی ہے، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ جھوٹی ہے، اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے۔ تو جب اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس ذکر کو جاننے دے، اور اے عورت اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔